محترمہ بینظیر بھٹو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی۔ بینظیر بھٹو کی تعلیم ابتدا ہی سے ملک کے بہترین اور سنجیدہ تعلیمی اداروں سے ہوئی۔ آپ کے لیے ایل جی ایس مری کانوینٹ کے تعلیمی ادارے کو والد نے چنا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ کی یونیورسٹی میں داخلہ لیا، جہاں وہ اپنی سپورٹس کار میں آیا کرتی تھی۔ محترمہ بینظیر بھٹو، جس نے آگے چل کر مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم کا اعزاز حاصل کرنا تھا، برطانیہ کی یونیورسٹی میں پہلی ایشیائی خاتون تھی جو ڈیبیٹنگ سوسائٹی کی صدر منتخب ہوئی۔ 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے ملک میں مارشاء اللہ لگایا اور ذوالفقار علی بھٹو کو پابند سلاسل کر دیا۔ 4 اپریل 1977 کو جنرل ضیاء نے قائد عوام کو تختہ دار پر چڑھا دیا اور میت رات کی تاریکی میں لاڑکانہ میں دفنا دی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد محترمہ نصرت بھٹو اور بینظیر بھٹو نے عملی سیاست کا آغاز کیا، مگر ضیاء الحق کے مارشاء اللہ کے مظالم نے محترمہ کو جلاوطن ہونے پر مجبور کیا، مگر محترمہ نے والد کی شہادت کے غم کو اپنی طاقت بنایا اور 1986 کو والد کے مشن کی تکمیل اور عوام کی قیادت کے لیے وطن واپس آئی اور پیپلز پارٹی کو فعال اور ایکٹیو کیا۔ سیاست کے افق پر بی بی چاند بن کر چمک رہی تھی کہ جب انہوں نے آصف علی زرداری سے شادی کی۔ شادی کے بعد محترمہ نے والد کے مشن کو جاری رکھا اور جب وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز ہوئی تو بلاول چند ماہ کا تھا۔ بینظیر بھٹو کی وزارت عظمیٰ کو تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ سازش کا شکار ہو کر محترمہ وزارت عظمیٰ سے دستبردار ہو گئی، مگر بی بی والد کی طرح ایک باہمت خاتون تھی۔ آپ نے دوبارہ عوام کی کثرت رائے سے وزارت عظمیٰ کا تاج اپنے سر پر سجایا۔ محترمہ کے دور حکومت میں ہی ان کے بھائی میر مرتضیٰ بھٹو کو قتل کر دیا گیا۔ دوسری بار وزیر اعظم بنی تو بی بی شہید 3 بچوں کی ماں تھی۔ اس کے باوجود آپ نے نہ صرف ملک کو احسن طریقے سے چلایا بلکہ خاندان اور بچوں کی کفالت پر بھی پوری توجہ دی۔ محترمہ کے شوہر آصف علی زرداری نے زیادہ وقت جیلوں میں گزارا۔ اس دوران محترمہ نے والد اور والدہ دونوں کے کردار کو احسن طریقے سے نبھایا۔ پرویز مشرف کی فوجی حکومت کے بعد بی بی نے جلاوطنی اختیار کی اور دبئی میں بچوں کی تعلیم و کفالت کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پارٹی کو بھی فعال رکھا۔ آصف علی زرداری کی جیل سے رہائی کے بعد جب خاندان کو اکٹھے رہنے کا موقع ملا تو بی بی نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا اور 18 اکتوبر 2007 کو وطن واپس پہنچ گئی۔ کراچی آمد پر لاکھوں افراد نے اپنی قائد کا والہانہ استقبال کیا، مگر یہ استقبال ایک سانے میں بدل گیا جب کارساز سے گزرتے اس قافلے پر خودکش حملہ کیا گیا اور پیپلز پارٹی کے 140 سے زائد کارکن شہید اور سینکڑوں زخمی ہو گئے، مگر بینظیر اس حادثے میں محفوظ رہی۔ بی بی نے اس حملے کو بزدلانہ کارروائی کہا اور اس وقت کے جنرل پرویز مشرف کی حکومت کو مورد الزام ٹھہرایا۔ 27 دسمبر کی شام جب بی بی شہید راولپنڈی کے لیاقت باغ میں عوام کے جم غفیر سے خطاب کے بعد اسلام آباد جانے لگی تو آپ کی گاڑی پر خودکش حملہ اور پھر فائرنگ نے لاکھوں پاکستانیوں کو سوگوار کر دیا اور یوں 27 دسمبر 2007 کا مشرق سے طلوع ہونے والا سورج دختر مشرق کو اپنے ساتھ لے کر مغرب میں غروب ہو گیا۔ 28 دسمبر کو بینظیر بھٹو شہید کو اپنے والد ذوالفقار علی بھٹو شہید کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ یوں گڑی خدا بخش کا قبرستان بھٹو خاندان سے آباد ہو گیا، جہاں بی بی شہید اپنے دونوں بھائیوں، والد اور والدہ کے ساتھ دفن ہیں۔ اسرار احمد راجہ، چینل 5، اسلام آباد۔